ہم نہیں جانتے کسی کو الا اللہ سوائے اللہ کے، کہ اگر ہے کوئی معبود حقیقی تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. ہم اسی کے لیے جھکیں گے، اسی کے لیے اپنے پیشانی کو ٹیکیں گے، اسی کے لیے نظر و نیاز، اسی کے لیے ہماری محبتیں، اسی کے لیے ہمارا خوف، اسی کے لیے ہماری خشیت، اور کسی ذات کے لیے نہیں. اللہ رب العالمین نے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 12 میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. بلا کسی شک و شبہے کی یہ بات متحقق ہے اور تحقیق شدہ بات ہے. اور اس حکمت والی بات میں جو انسان کو اللہ کا شکر گزار بنا دے وہ سب سے اہم چیز ہے. فرمایا انشکر للہ، یہ کہ لقمان اپنے رب کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر گزار بن جاؤ، اللہ کا شکر گزار بن جاؤ. اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا اس کی نعمتوں پر اور نعمتوں کے اظہار کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت اور بندگی بجا لانا، یہ ہے اللہ کا شکر گزار بندہ بننا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی نعمت پالے اور کہے کہ الحمدللہ، اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں زندگی گزر رہی ہو. اللہ رب العالمین نے اس بات کی بھی خبر دی کہ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکریہ ادا کرتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے خیر کا کام کر رہا ہے، اپنے نفع کے لیے، اپنے فائدے کے لیے وہ کام کر رہا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے، اللہ کا شکریہ ادا کرو گے، اللہ رب العالمین تمہیں مزید نوازے گا. یہ طے شدہ بات ہے. لہذا جو شکر ادا کرتا ہے اللہ کا، وہ یہ نہ سوچے کہ میں اللہ رب العالمین کا گن گانے والا، میں اپنے آپ میں ایک مقام و مرتبہ رکھنے والا شخص ہوں. نہیں، بلکہ وہ اپنے لیے فائدے کا کام کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر الحمدللہ کہنا اور اللہ رب العالمین کی بندگی بجا لانا، اگر کسی انسان کے اندر یہ خاصیت آ جائے تو گویا کہ وہ شخص بھی اللہ کی جانب سے حکمت عطا کیا ہوا بندہ ہے، چاہے اس کا نام نہ ذکر ہو قرآن کے اندر. لیکن حکمت کی باتیں تو یہی تھیں. اللہ نے کہا انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر گزار بن جاؤ، اور جو اللہ کا شکر گزاری اختیار کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر گزاری کرے گا. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جس کسی نے بھی کفر سے کام لیا، ناشکری سے کام لیا، پھر اللہ رب العالمین بے نیاز ہے اور وہ تعریفوں والا ہے. بے نیاز ہے وہ، یعنی اللہ رب العالمین محتاج نہیں ہے ہمارے شکریہ کا، لیکن چاہتا ہے کہ بندے کے اندر عاجزی آئے، بندے کے اندر وہ تواضع اور انکساری آئے، اس کے اندر اکڑ پن نہ ہو کہ میں نے اپنی محنت سے یہ چیزیں کمائی ہیں. نہیں، وہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے کہ کل تک جو چیز میرے پاس نہیں تھی، اگر آج وہ آئی ہے تو آنے والے کل کے دن وہ چھن بھی سکتی ہے، وہ ختم بھی ہو سکتی ہے. اور دنیا نے ایسے شخصیات کو دیکھے ہیں کہ جن کو اللہ نے کچھ عطا کیا اور آزمانے کے لیے ان سے وہ چیز چھین لی. کسی کے مال و دولت کو چھینا، تو کسی کی صحت کو چھین کر کے اس کو بیماری میں مبتلا کر دیا، تو کسی کے گھر بار کو چھین کر کے اس کو بے گھر کر دیا. اس طرح کے واقعات قرآن کے اندر بھی موجود ہیں، اور معاشرے کے اندر ہم نہ جانے کتنے واقعات کو ایسے دیکھ چکے ہوں گے اپنی زندگی کے اندر. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا اب جو لقمان حکیم کی باتیں ہیں وہ بطور نصیحت کے اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور یاد کرو اس وقت کو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ سب سے پہلی دعوت کس چیز کی تھی؟ وہی انبیاء کا مشن، سب سے پہلی دعوت توحید کی. لا تشرک باللہ، اور بڑے اچھے انداز میں مخاطب کیا. یا بنیا، اے میرے بیٹے. ابنی کا معنی بھی ہوتا ہے میرا بیٹا. بنیا یہ لفظ عربی زبان کے ہیں، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بچے. لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ سب سے پہلی دعوت تھی اپنے بچوں کے لیے لقمان حکیم کی. اور وضاحت بھی کی کہ شرک یہ وہ ظلم ہے جو سب سے بھاری ہے. ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بڑا بھاری ظلم ہے. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کی تعریف علماء نے جو کی ہے وہ یہ کہ وضع الشیء فی غیر محلہ. ٹوپی یہاں رکھی جاتی ہے، اگر اس کو کوئی پیر میں پہن لے تو یہی ظلم کہلاتا ہے کہ جس کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو اس مقام سے ہٹا دیا جائے. اگر ہٹایا نہ جائے تو اس مقام کے ساتھ کسی اور کو لا کر کے کھڑا کر دیا جائے. اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ شرک کرنے میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. کوئی یہ تو اللہ کا منکر ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا انکار کر بیٹھتا ہے سرے سے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو لا کر کے کھڑا کرتے ہیں کہ کوئی اور بھی مشکل کشائی والا ہے، کوئی اور بھی حاجت روائی کا حقدار ہے.
جبکہ اللہ رب العالمین وہ غیرت مند کہ ہماری غیرت سے کہیں بڑھ کر کے اللہ رب العالمین کی غیرت ہے. اللہ رب العالمین نہ تو اپنی ذات کے ساتھ، نہ اپنی صفات کے ساتھ، نہ اپنی الوہیت کے ساتھ کہ معبود حقیقی ہونے میں عبادت کا صرف مستحق وہ ذات ہے، تو عبادت کسی اور کے لیے نہ کی جائے، یہ پیشانی کسی اور کے سامنے نہ جھکنے پائے. با ادب با تمیز اگر کسی کے لیے کھڑا ہوا جائے تو صرف اللہ کے لیے. وقوموا للہ قانتین، اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کے لیے نہ ہو. جھکا جائے تو اللہ کی تعظیم کے لیے جھکایا جائے، کسی اور انسان کے لیے نہیں. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی. لا الہ الا اللہ میں ہم سب سے پہلے اسی چیز کو تو انکار کرتے ہیں، کوئی معبود نہیں ہے. ہم نہیں جانتے کسی معبود کو، ہم نہیں جانتے کہ کسی کے لیے ہمیں جھکنا چاہیے، کسی کے لیے ہمیں سجدہ کرنا چاہیے، اتنی عظیم پیشانی کو کسی کے سامنے ٹیک دینا چاہیے. ہم نہیں جانتے کسی کو الا اللہ، سوائے اللہ کے کہ اگر ہے کوئی معبود حقیقی تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. ہم اسی کے لیے جھکیں گے، اسی کے لیے اپنے پیشانی کو ٹیکیں گے، اسی کے لیے نظر و نیاز، اسی کے لیے ہماری محبتیں، اسی کے لیے ہمارا خوف، اسی کے لیے ہماری خشیت، اور کسی ذات کے لیے نہیں. اللہ رب العالمین نے توحید کی بنیاد پر اس دنیا کو قائم رکھا ہے. آج چونکہ جب قیامت قائم ہوگی اس وقت ایک بھی بندہ اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. توحید کی بنیاد پر یہ دنیا قائم ہے، اور یہی اصل حقیقت ہے. ایک دنیا تحقیقات کرتے کرتے جہاں تک پہنچ جائے، اللہ رب العالمین کو اگر تلاش کرنا چاہتا ہو، اللہ رب العالمین کی حقانیت اور اس کی صداقت ہر قدم پر اس کو ملنے کو تیار ہے. لیکن جب انسان نے تین چیزوں کو استعمال کرنا صحیح طور پر چھوڑا ہے، تب وہ انسانیت کے مقام و مرتبے سے نیچے اتر کر کے حیوانیت سے بھی بدتر کی زندگی گزارنے لگا. وہ تین چیزیں کیا ہیں اللہ رب العالمین نے جن کو قرآن میں بے شمار مقامات پر ذکر کیا ہے؟ دل اور کان اور آنکھ. یہ تین ایسی خاص چیزیں انسانوں کو عطا کی گئی ہیں، اور دیگر جانوروں اور مخلوقات میں ہیں، لیکن انسانوں کے لیے جب یہ عطا کیا گیا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان سے سوال بھی کیا جائے گا اس کے بارے میں کہ دل تو ہے لیکن اس دل میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی نہیں ہے. اب جس طرح کے ایک انسان کے دل میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ بصیرت جو بصیرت کے انسان اپنے دل سے پرکھے جانچے اور حق بات کو قبول کرے اور باطل کو اس سے نکالے، اگر یہ چیز ختم ہو جاتی ہے، ان کانوں سے سننے کے ساتھ اگر حق بات کو قبول نہ کر سکتا ہو، وہ ان آنکھوں سے دیکھ کر کے اگر حق بات کو مان کر کے سچا ثابت مان کر کے اس کو اپنے اندر نہ سمو سکتا ہو، پھر وہ اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. سوچیے نا، انسان جانوروں سے بھی بدترین ہو جاتے کب؟ جب ان کی یہ حالت ہوتی ہے. تو شرک کرنے والا انسان جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندہ یا تو کسی اپنے سے یعنی اپنے کے برابر جھک رہا ہوتا ہے، یا اپنے سے کمتر درجے کے پاس جھک رہا ہوتا ہے. شرک کرنے والا کبھی تو اپنے سے برابری رکھنے والے کے پاس جھک رہا ہوتا ہے، برابر ہے. کوئی انسان کسی خاص انسان سے ڈر رہا ہو، کس بنیاد پہ؟ ایک انسان کو انسان سے خوف کیوں؟ اور وہ خوف جو عبادت کے طور پر ہے. کیا ہمارے لیے کوئی نفع نقصان کا مالک ہے اس دنیا میں اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں نفع نقصان کا مالک ہے. پھر کسی اور سے ڈر اور خوف کیوں؟ اللہ رب العالمین کا خوف اگر نہیں ہے، کسی انسان کو آپ نے وہ مقام و مرتبہ دے دیا تو وہ گویا کہ آپ نے اس انسان کے اپنے برابر سمجھنے والے شخص کو بھی بڑا بنا دیا. غیر مسلموں میں دیکھ لیجئے کس کس چیز کے پاس نہیں جھکتے، وہ بدترین سے بدترین شے کے پاس بھی جھکے جا رہے ہیں. وہ جانوروں تک کے لیے جھکتے. وہ پھر جب جو جانور کے لیے جھک جائے تو وہ انسان کہلائے گا کہ جانور سے بدتر کہلائے گا. اللہ کا فرمان کوئی غلط تو نہیں ہے. سورۃ الاعراف کی آیت کریمہ ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں وہ، جو انسان ہو کر کے اتنے اچھے دل و دماغ، سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی قوت، یہ ساری چیزیں رکھتے ہوئے بھی جب اپنے رب کو نہ پہچان سکا، اپنی حقیقت کو نہ جان سکا، تو وہ انسان نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر کہلاتا ہے اللہ کی نگاہ میں. لہذا سب سے پہلی چیز جو تعلیم اپنے بچوں کو دی جائے کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. سورۃ الانعام کی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. ایک خاص صفت دنیا میں جو امن و امان ختم ہوئی، کیوں؟ کس بنیاد پہ؟ کہ لوگ شرک میں مبتلا ہوئے. اور مسلمان کی زندگی میں جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہو، ان کی زندگی میں اگر امن و امان نہ ہو تو پھر اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہے، توحید خالص کا والا بندہ نہیں ہے وہ.
کہا کہ الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کے ساتھ توحید کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، اسی کے لیے امن اور اسی کے لیے ہدایت ہے۔ وہی شخص امن و امان کی زندگی جیے گا یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور شرک تو یہ وہ خطرناک عمل ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام کے اندر ہی 18 نبیوں کا نام لیا، ابراہیم، نوح، اسحاق، یعقوب، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، الیسع، یونس، لوط، ان 18 نبیوں کا نام لے کر کے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ نبی بھی، یہ جتنے انبیاءوں کا نام ہے، اگر یہ بھی شرک کر لیں تو سب کے سب عمل ان کے برباد ہو جائیں گے۔ گویا کہ اگر عمل قابل قبول ہے بھی تو کس کا؟ جو شرک سے پاک ہے، ورنہ شرک کرنے والے کا عمل ہی قابل قبول نہیں ہوتا۔ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اپنے حبیب کو بھی ذکر کیا، اپنے خلیل، ایک تو خلیل ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کا بھی نام لیا، اور ایک خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا بھی نام لیا۔ سورۃ الزمر کی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کر لیں گے، شرک کا ارتکاب اگر آپ سے بھی ہوا، لَحَبِطَ عَمَلُكَ، آپ کا سب عمل برباد ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کس سے مخاطب ہیں؟ اپنے حبیب سے، اپنے خلیل سے، محمد الرسول اللہ سے۔ سوچئے کہ شرک یہ وہ چنگاری ہے جو آپ کے کسی ایک نیک عمل کو بھی ثابت نہیں رہنے دیتا، سب برباد کر کے رکھ دیتا۔ اس لیے بچوں کو تلقین کی جائے کہ زندگی میں اللہ کا بندہ بن کر کے رہنا، دنیا والوں سے خوف نہ کھانا، دنیا والے اگر ڈرائیں بھی تو چند لمحے کے لیے ہے، اگر زندگی اللہ رب العالمین شہادت کی نصیب کی ہوگی تو ختم ہو جائیں گے، ورنہ توحید سے کوئی کمپرمائز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم کی زبانی امت کو اور دیگر اشخاص کو، ان کے بیٹے کو جو تعلیم دی وہ سب سے پہلی تعلیم توحید کی تھی۔ اب اسی توحید کو لے کر کے والدین کی اطاعت و فرما برداری بھی بہت اہم ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے کچھ آیات میں تو اپنی عبادت کے بعد ذکر کیا والدین کی فرما برداری کو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے یہ کہ عبادت نہیں ہوگی کسی کی، صرف اللہ کی بس۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنے کو بھی اللہ کا فیصلہ ہے، حکم ہے، یعنی والدین کے ساتھ ان کے بچے احسان کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ اچھے معاملے سے پیش آئیں۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ذکر کیا سورہ لقمان میں بھی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسانوں کو ان کے والدین کے متعلق نصیحت کر دی ہے، وصیت کر دی ہے، حکم دے دیا ہے، حتیٰ کہ ماں کا ذکر کیا، حملتہ امہ وہنا علی وہن، دکھوں اور تکلیفوں پر، دکھوں اور تکلیفوں پر، تکلیفیں برداشت کر کے ان کو ماں نے حمل میں رکھا۔ دکھ اور تکلیف اٹھا کر کے ماں اپنے اس بچے کو جنم دینے کی خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہیں وہ خواتین جانتی ہیں۔ کہا کہ اتنی تکلیفیں برداشت کر کے ماں نے حمل میں اٹھائے رکھا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور دودھ چھڑائی بھی 2 سال میں۔ دودھ پلانے کی جو ایک مدت ہے خاص اسلام میں وہ 2 سال کی ہے۔ اگر والدین اپنی رضامندی سے پہلے بھی ختم کرانا چاہتے ہوں، بند کرانا چاہتے ہوں، کرا سکتے ہیں، رضامندی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ان اشکر لی، میرا شکر گزار بن جاؤ، یعنی اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی بجا لانا، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرنا، الی المصیر، میرے ہی طرف لوٹ کر کے اور پلٹ کر کے آؤ گے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر یہ والدین بھی جن کی شکر گزاری کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اگر یہ والدین بھی تمہیں میرے ساتھ شرک کرنے کو کہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھے سے سلوک کرو، دین کے معاملے میں کسی کی اطاعت نہیں۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ تو گویا کہ شرک یہ وہ خطرناک چیز ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے والدین کی اطاعت کو بھی منع کر دیا کہ اگر شرک کرنے کو کہیں نہیں ماننی ہے ان کی بات، چھوڑ دو ان کو۔ دنیاوی معاملات میں جو بھی دنیا کے کام ہوں گے، دنیا کے ساتھ رہنے سہنے کا معاملہ ہوگا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ اللہ عز و جل نے آگے جس چیز کا ذکر کیا شرک کے اور توحید کے اس معاملے کے بعد، اللہ عز و جل نے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین بڑا باریک بین ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔
اللہ بڑا باریک بین ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ بچوں کو یہ نصیحت کی جائے، اپنے بارے میں تو اولاً ہونی ہی چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ہم اس کیٹیگری میں رکھ لیں کہ ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں اللہ رب العالمین وہ دیکھ رہا ہے۔ جو کچھ بھی عمل ہو ہمارا، لوگوں کے سامنے، لوگوں کی موجودگی میں، کیمرے کے سامنے، کیمرے کے باہر، اللہ عز و جل ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ حتیٰ کہ گھٹا ٹوپ اندھیری رات ہو اور اتھاہ گہرائی والے سمندر کے نیچے کوئی ایک دانہ پڑا ہوا ہو، اس دانے پر مٹیاں ہوں، مٹی کے اوپر پانی ہو، پانی کے ساتھ ساتھ گھٹا ٹوپ اندھیری رات ہو، اس اندھیری گھٹا ٹوپ رات میں سمندر کے نیچے اس دانے کو بھی اللہ رب العالمین جان رہا ہوتا ہے۔ کالی رات میں کالے چٹان کے نیچے چلنے والی کسی چیونٹی کی آہٹ کو بھی اللہ رب العالمین سن رہا ہوتا ہے اور جان رہا ہوتا ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اسی چیز کی نصیحت کی۔ چونکہ ہوتے ہیں نا بچے کبھی والدین کے سامنے غلطیاں نہیں کرتے، لیکن جب والدین ان کے ساتھ پاس سے ہٹتے ہیں تو پھر ان کی شرارتیاں شروع ہوتی ہیں، یا گھر میں جب تک رہتے تو بڑے شریف بن کر رہتے، جب گھر سے کہیں باہر نکلتے ہیں تو ان کی اپنی دنیا ایک الگ ہوتی ہے۔ بچوں کو آپ ہمیشہ اس آنکھ سے یا کیمرے لگا کر کے تو نہیں رکھ سکتے، ان کو یہ نصیحت کر دیجئے کہ یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اے بیٹے بڑے پیار کے ساتھ کہ میرے بیٹے یہ یاد رکھنا کہ اگر ذرہ کے برابر، اور ذرے میں اس خاص چیز کو ذکر کیا، رائی کا دانہ، جانتے نا رائی کا دانہ کسے بولتے؟ سرسوں، مسٹرڈ، کہا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، اور پھر اس کے بعد آگے ذکر کیا کہ فتکن فی صخرہ، وہ کسی چٹان کے نیچے ہو، چٹان میں ہو، کہیں بھی ہو، او فی السماوات، یا آسمان میں ہو، آسمان سب آسمانوں کو ذکر کیا، او فی الارض، یا زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ رب العالمین اس کو لائے گا۔ قرآن کی وہ آیت سورۃ الزلزال کی پڑھتے ہیں نا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو کوئی بھی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا اس کو بھی وہ دیکھ لے گا۔ بچوں کو یہ تلقین کی جائے کہ اللہ رب العالمین لطیف ہے، خبیر ہے، وہ بڑا باریک بین ہے۔ ہماری نگاہوں سے چھپ کر کے برائیاں کرو گے، لیکن اس کو یاد رکھنا، اگر بچوں کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے پھر والدین مطمئن ہوں گے کہ میں نے اپنے بچے کو جو نصیحت کی ہے اللہ رب العالمین اس کو اس نصیحت پر باقی رکھے، میں دیکھوں نہ دیکھوں، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے اس کو، تو اس کو صحیح رہنمائی کر دے۔ اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم کی زبان سے اپنے بچے کو یہ نصیحت کرائی کہ بیٹے کو کب تک تلقین کرتے رہو گے، یہ باتیں ان کے دلوں میں بٹھا دو، پھر ان کو جہاں کہیں بھی جانے دو گے توحید پر قائم رہے گا، اپنے بڑوں کی بھی اطاعت و فرما برداری کرے گا، لیکن دین کے معاملے میں صرف اللہ کی، اور اس کے بعد اگر وہ برائی پہ کبھی اترے تو اس چیز کو یاد رکھے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کی باریک بینی سے تو میں بھاگ نہیں سکتا، میرے اپنے جو چاہے نہ دیکھ رہے ہوں لیکن وہ ذات دیکھ رہی ہے جس ذات کی پکڑ سے کوئی بھی شخص نہیں بھاگ سکتا۔ سورہ یاسین کی آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ہم نے ہر چیز کو نوٹ کر رکھا ہے، جو کچھ انسانوں نے آگے بھیج رکھا اور جو کچھ ان کے پیچھے آنے والا سب چیزیں نوٹ ہیں لوح محفوظ میں۔ اللہ رب العالمین تمام چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے، یہ چیز بچوں کو تعلیم دی جائے، اور اللہ رب العالمین ہمیشہ اپنے اس باریک بینی کو تمام لوگوں کے لیے کہ کوئی شخص اس کی باریک بینی سے بھاگ نہیں سکتا ہے، اس کے نگہبانی میں ہے اور اس کی نگرانی میں ہے۔ اس کے بعد لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کس چیز کی؟ نماز کی، نماز کی نصیحت کیا، بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بچے نماز قائم کرنا۔ توحید کے بعد سب سے پہلا جو مرحلہ آتا ہے عبادت کا وہ کون سا؟ نماز۔ شہادتین کے اقرار کے بعد آپ نماز ہی کو تو تلقین کرتے کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ، کہا کہ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز قائم کرنا۔ نماز برائیوں سے روکنے والی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے مزید آگے ذکر کیا ہے ان کی باتوں کو، اور کہا کہ نماز کے بعد جو تلقین کی وہ کس چیز کی تلقین تھی؟ کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بیٹے اپنی عبادت تو ہو گئی لیکن دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنی کامیابی کے ساتھ دوسروں کی جو اخروی کامیابی ہے اس کو بھی ذکر کیا، کہا کہ نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ نیکی اور برائی یہ جو دو چیزیں ہیں انسانوں کے
नफ्स में वदियत कर दी गई है कि वनफ्स वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खा करके बयान किया इस चीज़ को सूरत शम्स में कि हर नफ्स में गुनाह की भी चीज़ें डाली गई हैं और नेकी की भी चीज़ें डाली गई हैं। फिर इंसान देखता है और उसको इख्तियार है कि वो अपना किस चीज़ को रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारका मैंने खुतबा मसनूना में पेश की थी, सुनन तिरमिज़ी की, आज अलमिया है इस चीज़ का कि जिनको कुछ अपनी इबादत की फिक्र भी है तो वो इस मामले से यकसर गाफिल हो गए कि इस उम्मत की जो जिम्मेदारी दी गई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस हैं, कहते हैं कि वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा करके कहा कि कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, लतअमुरुन्न बिल मारूफ व लतनहवुन्न अनिल मुनकर। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम जरूर लोगों को भलाई का हुक्म दोगे और बुराइयों से रोकोगे। औ लयूशिकन्नल्लाहु अन यबअस अलैकुम इक़ाबन मिन, अगर तुम ये काम न किए तो करीब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम पर अजाब भेज दे। और अजाब की एक शक्ल और एक सूरत बयान की उसमें, सुम्मा तदऊनहु फला यस्तजाब लकुम, अजाब की एक शक्ल तो ये होगी कि तुम दुआएं करते रहोगे फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। आज लंबी लंबी दुआएं हम कर ले रहे हैं लेकिन उन दुआओं का कोई नतीजा और कोई समरा नहीं दिखता हमें। क्यों? हमने अपनी कोताहियों पे कभी नजर ही नहीं दौड़ाई कि हमें जो जिम्मेदारियां अता की गई थी हम उसमें से कितना खरे उतरे, कितना हमने कुछ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अखलाकी तौर पर जो बातें उनकी ज़बान से निकलवाई हैं अपने बच्चों के लिए, उसमें से आगे जिक्र फरमाया कि वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, और साथ ही साथ इस रास्ते में बहुत तरह की मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, कठिनाइयां होंगी, उन पर सब्र करना है। जो सब्र से काम ले जाओगे तो फिर ये बड़े हिम्मत वालों का काम होता है। और जाहिर सी बात है सब्र कौन कर पाता? जिसके अंदर हिम्मत होती है ना। सब्र न रखने वाले लोग तो जज़ा फज़ा करते हैं दुनिया में। जिनके पास सब्र हो वो किसी मुसीबत में भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहता है कि हम तो हैं अल्लाह के और उसी की तरफ लौट करके जाना हमें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत ज़ुमर की आयत करीमा में सब्र करने वालों की एक जो खासियत बयान की कि इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। इस आयत करीमा को बिठा लीजिए अपने दिल में। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र करने वाले का बदला बगैर हिसाब व किताब के अता करेगा। बगैर हिसाब के, बगैर हिसाब का लफ्ज़ आया तो सब्र के लिए भी उन्होंने अपने बच्चे को तलकीन की। आखिरी दो बातें हैं जिक्र करके इंशाअल्लाह खत्म करूंगा। कहा कि वला तुसअिर खद्दक लिन्नास, जब लोगों से बातचीत भी करनी हो ना तो गाल मत फुलाना। गाल फुलाना यानी एक इंसान जरा गुरूर में आकर के, घमंडी में आकर के, कोई इंसान उससे मुखातब है तो बात ही ना करना चाहे, बात इधर कर रहा है तो मुंह उधर फेरे हुए है। जितनी भी तरह की बातें हो सकती हैं, एक बात करने वाले के अंदाज में एक मिठास जो होना चाहिए, सामने वाले की बात को अच्छे से सुने, उसके जवाब दें। एक इंसान के अंदर ये खासियत होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इतनी नरम खुई तो थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी थी उनके अंदर। कहा कि वला तुसअिर खद्दक लिन्नास, ये सार की जो बीमारी है ऊँटों में पाई जाती थी अरब ममालिक में, अभी भी है कि एक बीमारी होती है जिसकी वजह से उनकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है, यानी तो उसका मुंह ही टेढ़ा हो जाता है। तो कहा कि ऐसे मुंह बिसोर करके लोगों से जब बातचीत करनी हो तो अपने गाल को न फुला लेना। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन में अकड़ करके न चलना। अल्लाह का बंदा हो तो अल्लाह की बंदगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस उबूदियत के साथ साथ कि मैं अल्लाह का जो बंदा हूँ, मेरे अंदर ये सिफत होनी चाहिए कि मैं बंदे की हैसियत से जिंदगी गुजारूं। जमीन में गुरूर और फख्र करते हुए अकड़ करके न चलो। एक इंसान अकड़ करके चलेगा तो क्या कर लेगा? मोमिनीन की सिफत तो ये है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। रहमान के बंदे तो वो हैं कि जब जमीन पर चलते हैं तो वक़ार के साथ, सकीनत, उनके अंदर एक अच्छे अंदाज होते हैं, और जब किसी जाहिल से मुखातब हों तो जाहिलानापन अपने अंदर ना आनी चाहिए, बल्कि सलाम कहते हुए रुखसत हो जाइए, बात खत्म हो जाएगी। उसके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वक़्सिद फी मशीक, अपनी चाल में भी मयाना रवी इख्तियार करना। वग़्दुद मिन सौतिक, अपनी आवाज़ में भी जरा पस्ती रखे। बहुत बिला वजह की ऊंची ऊंची आवाज़ में बात करने की कोई फायदा नहीं है। अपनी आवाज़ में मयाना रवी इख्तियार करे। हक बात के लिए हो तो हक बात के लिए आवाज़ ऊंची करनी चाहिए, लेकिन आवाज़ में वो आवाज़ नहीं होनी चाहिए जिनके बारे में अल्लाह ने आगे तज़किरा किया कि इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। अगर ऊंची आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद वाली होती तो फिर गधे की आवाज़ जो है वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा होती, लेकिन ऐसा है नहीं। ये वो चंद नसीहत की बातें थी जो लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहतें की हैं। हमें भी चाहिए कि सबसे पहले अपने बच्चों को तौहीद की तालीम दें,
शिर्क से उनको डराएं और इस बात को उनके दिलों में बिठाने की कोशिश करें कि मैं तुम्हें देखूं या न देखूं, वो रब तुम्हारा देख रहा है। तुम जहां कहीं भी हो, बुराइयों के रास्ते पे हो, उनकी पकड़ से बाज आने के लिए उनको याद कर लेना, और अगर नेकियों के रास्ते पे हो तो ये अच्छी बात है। साथ ही साथ नमाज कायम करना और नेकियों का हुक्म भी देना दूसरों को, और बुराइयों से भी रोकना, सब्र से काम लेना। अपनी ज़िंदगी में बहुत तरह के मसाइल और मुश्किलात आएंगे, ये दुनिया है, यहाँ सुकून और इत्मीनान हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। और साथ ही साथ चाल में, बातचीत करने में, आवाज़ों के निकालने में, इन तमाम चीज़ों में अखलाकी पहलू को सामने रखना। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से मैं दुआ गो उनके बारे रहा तो हम मुसलमानों को इन नसीहाना कलिमात पर पहले अपने ज़िंदगी में ही इन सब चीज़ों को नाफिज करने की तौफीक इनायत फरमा। इलाहुल आलमीन हमें तौफीक दे कि जिस तरह लुक़मान हकीम ने अपने बेटों को नसीहत की है, अल्लाह हम भी अपने आने वाली नस्लों को, अपनी ज़ुर्रियतों को, अपने बाल बच्चों को ये नसीहत के कलिमात दे सकें।